بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسے سورے سے کیا کہ جس سورے کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون سا سورہ ہے، ہمارے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے۔ مور دین 1 بلین مسلم سے پوری دنیا میں ہر مسلمان منیمم 10 ٹائمز ایک دن میں یہ سورہ پڑھتا ہے۔ سورہ مبارک فاتحہ یا الحم کا سورہ جس کو ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ سورہ الحم کسی مریض کے اوپر پڑے تو اس کو صحت ہوتی ہے 100%۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر یہاں تک کہا گیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ الحم کا سورہ 11 مرتبہ کسی میت پہ پڑے تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب ہوگا، زندگی ملتی ہے اس سورے سے۔ اتنا ایکسٹرا پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحم ہے۔ میں پوری تقریر اس سورہ الحم پہ کر دوں، لیکن میں روک رہا کہ یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ، یو کین سے کہ بغیر سورہ الحم کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ بس اس سے اندازہ لگا لو کہ جو اللہ کی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ چھٹے امام کا ارشاد کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے۔ آج کی رات جو بھی مجھے شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے سن رہے، یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات میں، اتنی امپورٹنٹ نائٹ میں ہم انٹر ہو گئے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک، کہ اب یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کر آئے گی۔ اور یہ وہ رات ہے دوستو، یہ وہ رات ہے کہ تمہاری ساری حاجتیں، جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، وہ آبسٹیکلز دور ہوں اگر تم خلوص کے ساتھ دعا مانگو۔ جیسا میں سورہ الحم کے بارے میں بتا رہا کہ میں پڑھوں سورہ الحم تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میری زبان ویسی پاک نہیں ہے، اسی لیے اثر نہیں ہوگا۔ لیکن سورہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ، وہی اگر سید مرتضیٰ مثال کے طور پہ پڑھے، میں مثال دے رہا سی اس لیے کہ ان کا واقعہ ہے، اس لیے بولا سید مرتضیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، جو شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس تھے۔ شیخ مفید وہ کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی ذریعہ مبارک کے اندر دفن ہے، وہیں پہ اس گولڈن ٹوم کے اندر، جن کو یہ بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی یہی 2 بھائی تھے کہ جن کی مثال مولا حسن مولا حسین کے بچپنے سے میں جیسے تھے۔ ان کی ماں نے، بیوی شہزادی نے لے جا کے شیخ مفید کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو فقہ سکھا، اور دوسرے دن سید مرتضیٰ اور سید رضی کے ماں نے لا کے اسی انداز سے کہا تھا جس رات میں شہزادی نے کہا۔ تو بہرحال وہ مشہور واقعات ہے، واقعات نہیں پڑھ۔ سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1,00,000 دفعہ پڑھوں وہ اثر نہیں آئے گا میرے پاس، لیکن سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دجلہ کا پانی راستہ بن گیا۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مدرسے کا مشہور ترین واقعہ۔ وہ اسٹوڈنٹ جو لیٹ آتا تھا روز، اس لیے کہ اس کی بورڈ جو شروع ہوتی تھی وہ 8، مثال کے طور پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی اور 8 بجے مدرسہ ہوتا تھا۔ سید مرتضیٰ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا وہ پہلی بورڈ جو بورڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں، وہ بورڈ فیری جس کو کہتے ہیں، جیسا دبئی میں ابرا ہے اسی انداز کی، تو اس نے کہا کہ سب سے لیٹ شروع ہوتی ہے، پہلی جو ہوتی ہے اس سے میں آتا ہوں۔ تو سید نے کہا تھا کہ اچھا میں ایک دعا دیتا ہوں، تو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر ڈالنا، تیرے لیے راستہ بن جائے گا، تو وقت پہ آ جائے، کراس کر لے اس ریور کو۔ اس نے لکھ کے دیا اور کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا اس میں کیا لکھا تھا۔ پہلے دن وہ رکھا پیر، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، مشہور واقعہ ہے، صرف میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا۔ پیر رکھا، راستہ بن گیا، کراس کر لیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، پیسے بھی بچ گئے، وقت بھی بچ گیا، اور یہ معجزہ دریا میں سے کراس کر کے آیا۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ ریالٹی ہے۔ روز جانے لگا، ٹائم پہ آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا لیٹس سی کہ سید نے لکھا کہ اب جو کھول کے دیکھا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ بس اب جو پانی میں پیر ڈالتا ہے ڈوبنے لگا، پھر وہ ویٹ کیا فیری کا، جب فیری آئی اس سے لیٹ پہنچا، اپنے روم میں چلا گیا۔ سید نے دوسرے روم سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے غور کیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا تو راستہ بن گیا. اسی طرح سورہ الحمد کی اگر وہ پڑھے تو اس کا اثر ہے. تو اپنے